ٹی آئی اینزائٹی میں مبتلا ہیں، لیول 3+ سر میں بوجھلپن اور دل کی دھڑکن محسوس ہونے کی شکایات۔ بانی کی صحت سے متعلق میڈیکل رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی کی ای سی جی اور بانی کے دل کے والز اور چیمبرز نارمل ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے اہل خانہ اور شریک حیات سے ملاقاتیں بڑھانے کی سفارش کی ہے۔ روزانہ 1 گھنٹہ چہل قدمی، ذہنی سکون کی سرگرمیوں، اخبارات، کتابیں اور ٹی وی فراہم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ 1 اور 10 اگست کی میڈیکل رپورٹ سمیت طبی معائنوں کی مکمل تفصیل بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اب تک 84 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ان کے درمیان اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں سپریم کورٹ سے مقدمہ نمٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ بالکل، اور بانی کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے ہی مزید بات کریں گے سما کے پروگرام موقف کے میزبان سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ میڈیکل رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے انزائٹی لیول کے 3+ قرار دیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے میڈیکل رپورٹ میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو اور اس رپورٹ کو؟ ایک تو اچانک عمران خان صاحب کو بہت زیادہ ان کی پلپیٹیشن بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی، سر میں شدید درد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کمپلین کی، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹرز کو بلایا گیا، 4 ڈاکٹرز کا پینل آیا اور پھر 10 اگست کو انہوں نے پراپر طبی معائنہ کیا جس میں ان کے ہارٹ کو تو بالکل کلیئر کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ایمرجنسی میں پھر ڈاکٹرز کو بلانا پڑا، لیکن ای سی جی کلیئر تھی اور ان کو جو دوائیاں دی گئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید انگزائٹی اور شدید ڈپریشن ہے۔ اس کے اندر ایک تو بلڈ پریشر کی دوائی ہے جو ہائی ڈوز ہے ان کی، اگر آپ دیکھیں کہ ڈائیون ہے، اور یہ ڈائیون جو ہے نا یہ ہائی کولیسٹرول جو بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ کولیسٹرول ان کا پہلے سے زیادہ تھا اور یہ پرانی میڈیسن جو ہے نا کھا رہے ہیں، رولیپ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ پہلے سے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیٹانول ہے، سیٹانول جو ہے یہ بڑی ڈپریشن کی دوائی ہے، اور جب شدید ڈپریشن میں ہوتا ہے تو پھر یہ 10 mg دیتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو ڈاکٹر آپ کو خود بھی بتائیں گے۔ پھر ایک دوائی ہے لیکزاٹنول، یہ کبھی کبھی دی جاتی ہے لیکن یہ عمران خان صاحب کو دن میں 3 بار دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شدید انگزائٹی انہیں، اگر دن میں 3 بار ان کو صبح دوپہر شام لیکزاٹنول دی جا رہی ہے تو شدید انگزائٹی ہے، تو وہ اپنے آپ کو نا تنہائی میں محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی جو جیل کی صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ 3 سال تک تو انسان نکال جاتا ہے، 1000 دن تک تو انسان جو ہے کسی طریقے سے کوئی ریڈنگ کر کے، میڈیٹیٹ کر کے یا پھر واک کر کے دوسرے لوگوں سے مل کے گزارا کر لیتا ہے، لیکن 3 سال کے بعد ایک شدید ڈپریشن آتا ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے نا اس ڈپریشن کے فیز سے گزر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مزید میڈیکل اسسٹنس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور اب وہ ظاہر ہے لوگ بھی اوائڈ کر رہے ہیں ان سے، کیونکہ جو بھی ان کو مشقتی دیا جاتا ہے تو چند دن کے بعد وہ کہتا ہے جی غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ خود ریکویسٹ کرتا ہے جیل کے حکام سے کہ جی میں ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال ہے، بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں اس ساری صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ جاوید چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بانی کی صحت سے متعلق رپورٹ پر پی ٹی آئی قیادت کو تشویش، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خبردار کیا کہ بانی کو کچھ ہوا تو موجودہ حکومت ذمہ دار ہوگی۔ بیرسٹر گوہر بولے، تحریک انصاف بانی کی صحت پر سیاست نہیں کرتی، ملاقاتیں بحال ہوں گی تو تشویش ختم ہو جائے گی، چوہے بلی کا کھیل ختم کر کے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بحال کی جائیں۔ اسد قیصر بولے، بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں بنیادی انسانی حقوق نہیں مل رہے، معاملات کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ صورتحال مزید خراب ہو۔ عمران خان صاحب کے رپورٹ ڈھائی تشویشناک ہے۔ خان صاحب کی یہ حالت جیل میں ہوئی ہے، جب سے عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا ہے ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور وہ ناجائز نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات ہو، ان کی ڈاکٹرز کی ملاقات ہو، اور ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج بہترین ہاسپٹل میں ہو، اس میں کیا غیر آئینی ہے؟ اور یہ ہم بہانے نہیں کر رہے، یا عمران خان صاحب جیل میں تنگ نہیں ہوئے کہ وہ جو ہیں جعلی پلیٹلیٹس گرائے اور ملک سے باہر بھاگنا چاہ رہے ہوں، ان کا جینوئن ایشو ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ حالت ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو موجودہ حکومت میں ہے، ان سے سوال ہوگا، ان کو جواب دینا ہوگا۔ ہم ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں، کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن بھی ہے، کل یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ ہم کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں، انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں۔ ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہو۔ خدارہ اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو۔ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔
اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے نا. ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ. یہ عدالتوں کے لیے بھی امتحان ہے, تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. بانی بات چیت کے لیے تیار ہیں, چاہتے ہیں کہ حکومت آگے بڑھے. سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کے اعظم سواتی کا اظہار خیال. وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم کی آفر آج بھی برقرار ہے. آگے نکلنے کا واحد راستہ بات چیت ہی ہے. ایک طرف آپ بات چیت کا کہتے ہیں اور پھر تشدد مظاہرے کی کال بھی دیتے ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ مذاکرات کی میز سے یہ خود اٹھ کر گئے, اب بھی آفر موجود ہے, اسپیکر آفس حاضر ہے. اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے بانی کی صحت کا معاملہ اٹھایا. کہا سپریم کورٹ میں جمع رپورٹ کے مطابق بانی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, انہیں کسی اچھے اسپتال میں داخل کروایا جائے, ہمیں اور ڈاکٹرز کو ملاقات کی اجازت دی جائے. رانا ثناء اللہ خان نے جواب میں کہا کہ بلڈ پریشر کے حوالے سے قائد حزب اختلاف کے دعوے کی تصدیق نہیں ہوئی. بانی کی آنکھوں کا چیک اپ پیمز اور شفا سے کرایا گیا. ان کی پٹیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سب قیدی برابر ہیں. سابق وزیر اعظم پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے. ہم جب بات کرتے تھے تو ہمارا یہاں مذاق اڑایا گیا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں حکومتی وفد کی آمد. رانا ثناء اللہ, اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری کی محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات. سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. باہمی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر اور 2 اراکین کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط پر بھی گفتگو. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں خط کا جواب وزیر اعظم بھیج رہے ہیں, مشاورت کا عمل چلتا رہے گا. بات رہی اور کیا کوئی ان کے گلے شکوے دور ہوئے ہیں, کن امور پہ بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں, اس میں کوئی گلے شکووں کی بات نہیں ہے. وہ جو کنسلٹیشن سے متعلق لیٹر لکھا تھا اچکزئی صاحب نے, تو اس کا جواب جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. اس متعلق جو ہے وہ ان سے بات ہوئی ہے, تو وہ کنسلٹیشن کا پروسیس جو کہ آئینی پروسیس ہے تو وہ آگے چلے گا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خلیج میں بھڑکتی ہوئی آگ عمان تک پہنچنے لگی ہے. آبنائے ہرمز کے انتظامات سنبھالنے کے لیے ایران سے بات چیت پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عمان پر برہم. سنگین حملوں کی دھمکی دے ڈالی. کہا آبنائے ہرمز میں کوئی مداخلت قبول نہیں. عمان نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو امریکی حملوں کا نشانہ بنے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ براہ راست بات چیت کا بھی انکشاف. فاکس نیوز سے گفتگو میں تہران کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دے ڈالا. ادھر ایران کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے ہی کھلے گی, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان 60 روز کی جنگ بندی میں توسیع پر دوبارہ اتفاق ہو گیا. العربیہ نے بڑا دعویٰ کر دیا. تاہم فریقین یا ثالث ممالک کی جانب سے اب تک کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا. ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مفاہمتی یادداشت کو دوسرے ہی دن امریکہ نے پاؤں تلے رون دیا تھا. توسیع کی باتیں بے معنی ہیں. انہوں نے پاکستان اور قطر سے رابطوں کی تصدیق کر دی. دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران جنگ بندی کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگی تیاریوں کے لیے وقفہ قرار دیتا ہے. رپورٹ کے مطابق فریقین کے درمیان شدید عدم اعتماد کسی ممکنہ پائیدار معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم. کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خیر مقدمی بیان پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں. سعودی عرب اور ترکیے سے مل کر اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو سراہا. بولے ان کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا. پائیدار امن ہماری اقوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی بنیادی ضرورت ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جو مرضی کر لیں سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بنے گا. وزیر محنت سعید غنی کا اعلان. کہا زبردستی صوبہ بنانے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوگی. MQM کے 3-4 لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی صوبہ نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اس لیے کہ پورا صوبہ سندھ اس پہ جو الٹ پڑے گا نہیں کرنے دے گا. یہ پیپلز پارٹی کی بات ہی نہیں ہے. MQM کی آج حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ ایک UC نہیں جیت سکتے ہیں. یہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ سندھ کا مزید صوبہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں ان کو خود شرم آنی چاہیے.
सियासी मफादात और सियासी एजेंडे को आप उस वक्त तक आगे लेकर जाइए जहां लोगों के अंदर नफरतें ना पैदा हों। बड़ी मुश्किल से सूबा सिंध में रहने वाले लोगों में वो नफरतें, वो दूरियां कम हुई हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ फसादात हों या लड़ाइयाँ हों। ये अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें। यहाँ पर लोगों को मजीद नफरत में ना धकेलें और ये नफरत बड़ी खौफनाक होगी। इसके नताइज के ऐसा तो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं।